نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد پوری دنیا پہ کیا حالات ہوں گے، اور اب ہم بات کریں گے اسپیسیفکلی اس خطے میں، اس ریجن میں، جہاں چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے اور دوسرے ممالک ہیں۔ نئی ایڈمنسٹریشن اپنی پالیسیز میں کیا اس خطے کے لیے تبدیلی لائے گی؟ سر، سب سے پہلے اس ریجن کے ظاہر ہے جو بڑے طاقتور ملک ہیں، جن میں چین ہے، پاکستان ہے، انڈیا ڈیفینیٹلی، تو اس پہ آپ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کو لے کے آپ نے کافی تفصیلی بات کی بھی کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اسپیسیفکلی اس ریجن کی حد تک کیا اپروچ ہوگی ٹرمپ کی؟ دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں ہمارے لیے نئی اپرچونٹیز ہیں اور کچھ نئے چیلنجز ہوں گے۔ ایک جانب جس طرح میں نے کہا کہ دنیا تو منقسم ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کلوزلی نیٹورکڈ ہے۔ چین کے اوپر اگر یہ معاشی دباؤ بڑھاتے ہیں، پابندیاں عائد کرتے ہیں، ٹیرفز بڑھاتے ہیں، تو چین کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ چین کے پاس اس وقت بہت بڑی جو ایک تجارتی منڈی ہے وہ انڈیا ایمرج کر رہی ہے۔ دیکھیں، انڈیا اور چائنا کا 138 ارب ڈالر کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، اور امریکی دباؤ کے باوجود، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دباؤ کے باوجود، بھارت نے چین کے ساتھ جو تجارت ہے وہ کم نہیں کی ہے۔ اور دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ وہ برکس اور ایس سی او میں بھی آگے آ رہے ہیں، تو وہ بھارت بھی مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے چین کو کنٹین کرنے کے پروجیکٹ میں، اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ ادراک بڑھ رہا ہے کہ بھارت بنیادی طور پہ امریکہ کی دفاعی، ٹیکنالوجیکل، اکنامک اور ڈپلومیٹک سپورٹ کو اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ایز اے گریٹ پاور استعمال کر رہا ہے، لیکن چین کے سامنے اس کا کچھ نہیں، امریکہ کو پے بیک کچھ نہیں کر رہا، اور چین کے خلاف وہ اتنا اگریسو سٹانس نہیں لے رہا جو کہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ اہمیت تو بھارت کو دی گئی ہے امریکہ کی دفاعی حکمت عملی، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی تھی جو کہ اکتوبر 2022 میں آئی تھی، اس میں امریکہ نے بھارت کو سب سے زیادہ اس سے امیدیں وابستہ کی تھی کہ اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر کیا، افغانستان میں ان کے رول کو بہت زیادہ بڑھایا ہے۔ آپ سمجھیں کہ چین کے خلاف وہ فرسٹ لائن آف ڈیفense تھی امریکہ کی، اس کی جو ہے کمٹمنٹ ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہا، اور بلکہ ابھی جو ریسنٹلی چانکیا ڈیفنس ڈائلاگ ہوا انڈیا میں، جس میں انڈیا کے آرمی چیف نے بھی شرکت کی، اس میں یہ بات کھل کے انڈین ایکسپرٹس نے کہی کہ ہم سے یہ توقع مت رکھیں کہ ہم چین کے ساتھ تعلقات خراب کریں گے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کچھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے 2 قدم آگے بڑھ کے انڈیا کو پریشرائز کرے بھی کہ آپ اپنی چین کے ساتھ ٹائز کم کر دیں ٹریڈ میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو کیئر نہیں کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ اگر امریکہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے بھارت پہ دباؤ بڑھا رہی ہے، اور ایک اور وجہ جس کی وجہ سے دونوں کے اعتماد میں کمی آ رہی ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ جو بھارتی سفارتکار اور را کے ذریعے سے جو امریکہ کے اندر، کینیڈا، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے اندر جو I5 کنٹریز کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کی جو پالیسی ہے، وہ تمام I5 کنٹریز شیئر کرتے ہیں۔ کینیڈین تو ایون بڑے اوپن اس پہ سامنے آ گئے۔ جی بالکل، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی جو CIA ہے، اس نے وہ ثبوت کینیڈا سے شیئر کیے تھے، وہ کینیڈا کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے تمام ثبوت نہیں ہیں، اس لیے امریکہ اب بھارت کے اوپر اتنا دفاعی اور تصویراتی اعتبار سے اعتماد نہیں کرتا جتنا پہلے کرتا تھا۔ البتہ وہ تجارتی سطح پہ اس کو ایک بڑی منڈی سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا، اور اپنا ظاہر ہے وہ ڈیفنس اکوپمنٹ بیچنا چاہے گا۔ تیسری بات جو ہے، جو ہمارے لیے بڑا تشویش کا معاملہ ہو سکتا ہے، کہ اگر جب چین پہ پریشر پڑے گا تو وہ امریکی کمپنیاں جو کہ چین میں جنہوں نے اپنے اسمبلی پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایپل ہو، چاہے وہ کوئی امریکی کمپنی ہو، ان کے اوپر یہ لائکلی ہے کہ دباؤ آئے گا کہ چین سے اسمبلی لائن آپ ہٹا کے بھارت شفٹ کریں، کیونکہ چین پہ جب تجارتی پابندیاں لگیں گی یا ٹیرف بڑھے گا تو وہ اسمبلی پلانٹس جو کہ امریکی کمپنیوں کے چین میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جو پروڈکٹس امریکہ آئیں گی وہ مہنگی ہوں گی، تو امریکی کمپنیوں کو اس کا نقصان پہنچنے کے لیے وہ چاہیں گے کہ اب وہ چین سے اپنی منڈیاں ہٹائیں، اپنی اسمبلی لائنز ہٹائیں، اور مے بی بھارت موو کریں یا اور ممالک میں موو کریں۔ 2 ایسے سیکٹرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس میں ٹرمپ انتخابیہ کا خصوصی طور پہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ ایک ٹورزم انڈسٹری ہے اور دوسرا مائننگ انڈسٹری ہے۔ دیکھیں، آئل اینڈ گیس یا منرلز، جو ریئر منرلز کی ایکسپلوریشن ہے اور مائننگ ہے، یہ اس وقت دنیا میں بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک سیکٹر ہے۔ ہمارے پاس بے بہا
جو ہے قدرتی وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، جن کو ہم مے بی امریکن کمپنیز کو انوائٹ کر کے ہم جوائنٹ وینچرز کے ذریعے سے ایک ایسے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں جس میں ان کا بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو. اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب کی خود بھی ہوٹل انڈسٹری ہے. آپ جو ہے ٹورزم کے اندر ہوٹل انڈسٹری کو پروموٹ کریں، آپ گوادر میں امریکی ہوٹل کھولنا شروع کر دیں. آپ اس کو ایدر اور کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ یہ انشور کرے گا کہ جب امریکن ٹورزم یا ہوٹل انڈسٹری پاکستان میں اگر آ جائے، گوادر میں کھل جائے، تو کیا چین کے مفادات کو نقصان پہنچانا امریکہ کا ہدف رہے گا؟ میں نہیں سمجھتا. اس کے دیکھیں، جیسے دبئی ہے، ہانگ کانگ ہے، سنگاپور ہے، ملیشیا ہے، یہ چین امریکہ سب سے ڈیل کرتے ہیں. جب آپ ایک مارکیٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ مان رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک بہت سٹرونگ ملٹری الائنس میں جانا آپ کے جو اکنامک انٹرسٹ میں نہیں ہوتا. پھر ضروری ہے کہ آپ ایک سٹرونگ کلوز ملٹری الائنس کے بجائے اپنے آپ کو اکانومی اور بزنس ٹو بزنس جو انڈسٹریل کولیبریشن ہے اس کی طرف جائیں. جس کے اگر امریکی انویسٹمنٹ ٹورزم میں، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بلوچستان اور کے پی کے میں آتی ہے، تو پھر ان پروجیکٹس کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ ان کو نقصان پہنچانا تو امریکہ کا مفاد نہیں رہے گا. اور اس کے ذریعے سے انڈائریکٹلی آپ اپنی سیکیورٹی کو، انٹرنل سیکیورٹی کو بھی آگے بڑھائیں گے. جب امریکہ اور چین دونوں کے مفادات، کوریڈور آپ کا چائنا کا ہے، اور چائنا ہے بھی ایک کو ایگزسٹنگ پالیسی پہ بلیو کرتا ہے، اکانومی کے تھرو ایکسپینشن پہ بلیو کرتا ہے. دیکھیں، چین امریکہ کے ساتھ مخاصمت نہیں چاہتا. چین کی سب سے بڑی اکنامک منڈی اور تجارتی منڈی جو ہے وہ امریکہ ہے. وار آن ٹیرر میں امریکن کنٹریبیوشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو دہشت گردی ہے وہ نظریاتی اعتبار سے، وہ اسٹریٹجک اعتبار سے، جیو پولیٹیکل اعتبار سے امریکہ اس کو ابھی ایک لنگرنگ تھریٹ سمجھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ 20-23 سال میں اس کے معیار میں اور مقدار میں تو فرق آیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا انٹیلیجنس اور دفاعی کوآپریشن امریکہ کے ساتھ جاری رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس خطے میں امن کی ضمانت اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف عالمی سپورٹ اسی وقت آ سکتی ہے اگر پاکستان جیو اکنامک پالیسی پہ اس طرح آگے بڑھے کہ پاکستان بیک وقت چینی، عرب بھائی اور جو امریکی انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور امریکی کمپنیاں، آئل اینڈ گیس کی، مائننگ کمپنیاں، ٹورسٹ کمپنیاں، ہوٹل کمپنیاں یہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. کوریڈور چائنا کی سپورٹ سے ڈیولپ آپ کریں. سعودی اور عرب بھائی جو ہیں وہ اور شعبوں میں انویسٹمنٹ لائیں، تو پاکستان ایک اکنامک ہب بنے گا جس میں ان تمام ممالک کا مشترکہ مفاد ہوگا کہ یہاں پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. اور اس کے نتیجے میں آپ کو سفارتی سیاسی ہیلپ بھی ملے گی، اور آپ کو آئی ایم شور جو سپورٹ چاہیے ان ممالک سے ان کا مفاد پنہا ہوگا کہ وہ سپورٹ اور ایک لانگ لاسٹنگ پیس کی طرف بھی چیزیں آگے بڑھیں گی.